آج پولیس نے استعفے دیے، جی ہماری توہین ہوئی ہے. میں پولیس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے استعفے دیے، لیکن آپ کی عزت سے کہیں زیادہ عزت اس کی ہے جس نے پولیس کا محکمہ بنایا ہے، جسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جب اس کی عزت پہ بات ہو تو استعفے کیوں نہیں آئے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا، صحیح کیا نہیں کیا، میں اس موضوع کا آدمی نہیں ہوں. لیکن مزار قائد کی توہین ہوئی، کیا ہوا کہ وہاں نعرے لگائے. تو دوسرے مزاروں میں چرس پی، دھماڑے مار، ٹھمکے لگا، وہ توہین نہیں ہے. لیکن چلو مزار قائد پر جناب ایک نعرے لگائے، وہ توہین ہے. مزار قائد کی توہین پر کیپٹن صفدر گرفتار ہو سکتا ہے تو نبی کے صحابہ کی گستاخی پر آصف الوی گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تقی جعفر گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر میرپور خاص کا وہ گستاخ گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ قائد اعظم عظیم ہے، لیکن خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عظیم نہیں ہو سکتا ہے. جب وہاں تمہیں توہین نظر آتی ہے تو وہ بڈھا جس کی ٹانگیں جہنم میں جا رہی ہیں، انفن فی المائی و استن فی السمائی، جو اس پوزیشن میں ہے پوری ریاست پر ایک وہ تقی جعفر اتنا بھاری پڑ گیا ہے، اتنے پاکستان میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب نکلے، تم ایک بڈھے کو نہیں پکڑ پا رہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام سے دوری کی علامت ہے. ان مقدس شخصیات کی عظمت شاید تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. وہ اگر کلمہ نہ پہنچاتے پاکستان نہ بنتا. تو یہ پاکستان اگر صدقہ ہے تو صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. آج بڑے مزے سے اصحاب کہف کا ذکر کریں گے، میں کہا کرتا ہوں کرنا بھی چاہیے، صحابہ کا دشمن بھی کرتا ہے. اصحاب کہف یوں تھے، کتا بھی ان کے ساتھ تھا، 309 سال تک سوئے تھے، 309 سال کے بعد اٹھے. واقعی یہ اولیاء کی کرامت ہے جو قرآن سے ثابت ہے. عظیم تھے اصحاب کہف. کہف غار والے اصحاب، غار کے ساتھی. میں نے کہا ظالم کہف کے اصحاب کو مانتا ہے لیکن محمد کے اصحاب کو نہیں مانتا. اگر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں ہے تو اصحاب محمد کے گھوڑوں کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے. اگر اصحاب کہف سو کے کرامت دکھاتے ہیں تو اصحاب محمد دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں. ہاں کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا، اس محبت کی وجہ سے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے. علماء نے لکھا ہے اصحاب کہف کا کتا محبت اصحاب کہف سے کرے تو وہ کتا جنت میں جاتا ہے. تو اگر اصحاب محمد سے حق نواز محبت کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اعظم و فاروقی و حیدری محبت کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اصحاب کہف سے محبت کر کے اصحاب کہف کا کتا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو کراچی کے مسلمانوں ہم اصحاب محمد سے محبت کر کے جنتی کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اصحاب کہف بھی عظیم ہے، اصحاب کہف جیسے، لیکن کروڑوں اصحاب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس غار کو مانتا ہے جہاں کہف کے اصحاب تھے، اس غار کو نہیں مانتا جہاں نبی کا صحابی صدیق بھی تھا. اگر وہ غار عظمتوں والا تو یہ غار بھی عظمتوں والا ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اب اس کو مانے، اس کو نہ مانے، یہ تیرے ذہن کی خرابی ہے. خیر تو مان یا نہ مان، ہم منوانا بھی نہیں چاہتے. ہمارا موقف یہ ہے اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا اس کی مرضی ہے نہ مانے. ہم زبردستی نہیں منواتے. یہودی بھی نہیں مانتا، عیسائی بھی نہیں مانتا، ہندو بھی نہیں مانتا، صحابہ کو تو سکھ بھی نہیں مانتا.
لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ مانو تمہاری مرضی لیکن گالی نہ دو. اور صحابہ کرام پر گالی یہ برداشت نہیں کریں گے. ہم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. تم ہمیں سمجھ ہی نہیں پائے ابھی تک. کیا کچھ نہیں ہوا ہے. تمہاری کراچی میں ایک تنظیم تھی جس کا توتی بولتا تھا. لندن سے تانے بانے تھے. لوگ کہتے تھے بس جو کچھ ہے یہ. لیکن ذرا سا جھٹکا لگا سب ختم. یہاں کتنے جھٹکے تم نے ہمیں دیے. آج بھی الحمدللہ میٹرو ویل کے اس علاقے پہ صحابہ کے آوازیں گونج رہی ہیں. صحابہ کے نعرے لگ رہے ہیں. صحابہ کی صدائیں بلند ہیں. صحابہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں. صحابہ کے نغمے سنائے جا رہے ہیں. صحابہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں. صحابہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہم رہے نہ رہے, نام صحابہ کل بھی تھا, نام صحابہ آئندہ بھی رہے گا. اور یہ روحانی بیٹے حق نواز کے ختم نہیں ہوں گے. میں کہا کرتا ہوں نبی اور صدیق غار میں, دشمن پیچھے, جلدی سے مکڑی نے جالا تنا, کبوتری نے انڈے دیے. دشمن آیا دیکھتا ہے جالا ہے, کبوتری تو ویرانے میں انڈے دیتی ہے, ادھر نہیں ہو سکتے. بھائی کبوتری سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے اتنا کیا. جتنا کر سکتی تھی نبی صدیق کے لیے وہ اتنا اس نے کیا. تم سے بھی جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو. نبی صدیق کے لیے کبوتری سے جتنا ہوا اس نے اتنا کیا, فوراً انڈے دیے دشمن سے بچانے کے لیے. اب جب نبی اور صدیق کے لیے کبوتری دفاع کرتی ہے, اللہ نے اس کبوتری کو کیا ڈھک دیا اور اس کبوتری کو کیا عزت و مقام دیا. محققین علماء نے لکھا ہے, توجہ کرنا, آج بھی جو حرم کے باہر کبوتر ہیں یہ اسی کبوتری کی نسل ہے. اور جو نبی اور صدیق کا دفاع اگر کبوتری کرے نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی, اور اگر نبی اور صدیق کا دفاع حق نواز کرے نسل اس کی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. روحانی بیٹے اس کے بھی رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز صحابہ کے ترانے گاتے رہیں گے. باقی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا عادل صاحب کی شہادت کے بعد گھبرائے تو نہیں ہو, پیچھے ہٹنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ بولو. آج کہہ دیا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء شہید کروا دیے. میں نے کہا ہم نے کہا تھا ادھر سے گزریں گے مار دو. کہتے نہیں یہ مطلب نہیں ہے, آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے نا تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کراچی کے جتنے قبرستان بھرے ہوئے یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اگر کسی قبرستان میں 50,000 قبریں ہیں ان میں 50 بھی ایسے نہیں ہوں گے جو ناگن چرنگی جمعہ پڑھنے آتے تھے. میں نے کہا حضرت جی یہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے, جگہ جہاں ہے تو وہی آئے گی, جو وقت طے ہے وہی آئے گا. یہ تو شکر کرو کہ مقام شہادت مل رہا ہے جب وقت طے ہے. اور یہ تو مولانا عادل خان صاحب آپ نے کلپ سنا ہوگا, خود کہہ کے گئے ہیں کہ بزدلی کی زندگی ہم نے نہیں گزارنی, پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کتنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کی عزت کے لیے چلے جائیں, صحابہ کی ناموس کے لیے کٹ جائیں. اگر کوئی یہ کہے اتنے بڑے بڑے چلے گئے تو میرا بھائی بات سن, حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلی, شہادت کی افواہ جب چلی, اب میرے پیغمبر اٹھتے ہیں آ کر صحابہ سے کہتے آؤ بیعت لیں. اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں. اب ایک عثمان کے لیے, ایک صحابی کے لیے نبی اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار, 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے بھی تیار. آج سارے مشائخ, سارے کتب, سارے ابدال مل جائیں, نبی کے خون کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی تو نبی ہے, صحابی کے خون کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ایک عثمان کے لیے نبی اپنی جان دینے کے لیے تیار, 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے تیار. ہاں یہ ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ
میں نے کہا حضرت جی مجھے بتاؤ، ہم صحابہ کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو یہ مقام رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ ملا کب؟ جب وہ رکوع میں تھے تب، جب وہ سجدے میں تھے تب، جب وہ روزے میں تھے تب، جب وہ تہجد میں اٹھے تھے تب۔ کہتے پھر کب؟ میں نے کہا جب ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا ہے، ایک صحابی کے لیے کٹنے کا ارادہ ہو رہا ہے، اس وقت قرآن نازل ہوا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جو عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے،